لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے، ہر بات پر رو دیتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، سمجھ نہیں رکھتی۔ مگر کیا واقعی یہ کمزوری ہے یا یہ اللہ کی دی ہوئی ایک خاص طاقت ہے جسے ہم نے کمزوری کا نام دے دیا ہے؟ جب اللہ نے عورت کو بنایا تو صرف اسے بنایا نہیں بلکہ اس میں ایک خاص صفت رکھی: رحم، نرم دلی، محبت، شفقت۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر اس دنیا میں زندگی ممکن نہیں۔ یہ کمزوری نہیں، یہ طاقت ہے، مگر ہم نے اسے کمزوری سمجھ لیا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اس کا دل پگھل جاتا ہے۔ جب ایک بیٹی اپنے باپ کی تکلیف دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب ایک بیوی اپنے شوہر کو پریشان دیکھتی ہے تو وہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے۔ یہ کمزوری ہے؟ نہیں، یہ رحم ہے، یہ انسانیت ہے، یہ وہ خوبی ہے جو اللہ نے عورت کی فطرت میں رکھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک ہی جان سے بنایا۔ دونوں برابر ہیں، دونوں کی اپنی اہمیت ہے، دونوں کی اپنی خوبیاں ہیں، مگر ہم نے عورت کو کمزور قرار دے دیا۔ ہم نے اس کی نرم دلی کو کمزوری سمجھ لیا، ہم نے اس کی محبت کو نقص سمجھ لیا۔ بھائی، مرد کو اللہ نے جسمانی طاقت دی ہے، اسے ذمہ داریاں دی ہیں، اسے گھر کا محافظ بنایا ہے، مگر عورت کو اللہ نے جذباتی طاقت دی ہے، اسے محبت، صبر اور رحم کی طاقت دی ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ جسمانی طاقت سے کہیں زیادہ طاقتور جذباتی طاقت ہوتی ہے۔ میں تمہیں ایک حقیقت بتاتا ہوں۔ ایک ماں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، درد برداشت کرتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جان دینے کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اس درد کا آپ کو ایک اندازہ بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر ایک اسکیل استعمال کرتے ہیں جو 0 سے 10 تک ہوتا ہے۔ 0 کا مطلب ہے کہ بالکل بھی درد نہیں ہو رہا، اور 10 کا مطلب ہے وہ درد جو انسانی برداشت کی حد سے بھی آگے ہو۔ اور جانتے ہیں بچے کی پیدائش کے وقت کتنا درد ہوتا ہے؟ یہ درد 8 سے 10 کے درجے کے درمیان ہوتا ہے، یعنی وہ سب سے شدید ترین درد جو ایک انسان محسوس کر سکتا ہے۔ کچھ میڈیکل تحقیق کے مطابق بچے کی پیدائش کے درد کو اس طرح بیان کیا گیا ہے جیسے کسی کی 20 ہڈیاں ایک ساتھ ٹوٹ رہی ہوں، یا جیسے کسی انسان کے جسم سے زندہ گوشت چیر کر نکالا جا رہا ہو۔ مگر عورت برداشت کر لیتی ہے، اور پھر کیا کرتی ہے؟ رات رات بھر جاگتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے رونے پر اٹھتی ہے، اس کی ہر چھوٹی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے، سالوں سال اس کی پرورش کرتی ہے، کبھی شکایت نہیں کرتی، کبھی تکتی نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کمزوری ہے؟ نہیں، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا: یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا: پھر کون؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا: پھر کون؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا: اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا: پھر تمہارا باپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ماں کا ذکر کیا اور 1 بار باپ کا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں جو قربانیاں دیتی ہے وہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ مگر آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عورت سے کہتے ہیں: تم کمزور ہو، تم ہر بات پر رو دیتی ہو، تم سمجھ نہیں رکھتی، تمہیں فیصلے نہیں کرنے چاہیے، تمہیں گھر میں رہنا چاہیے۔ بھائی، عورت کو گھر میں رہنا چاہیے، یہ اس کی عزت اور تحفظ کے لیے ہے، اسلام نے یہ حکم دیا ہے۔ مگر یہ کہنا کہ وہ کمزور ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کہنا کہ وہ سمجھ نہیں رکھتی، یہ زیادتی ہے۔ عورت وہ ہے جو گھر کو گھر بناتی ہے۔ مرد کماتا ہے مگر عورت اس کمائی سے گھر کا نظام چلاتی ہے۔ مرد دیواریں کھڑی کرتا ہے مگر عورت ان دیواروں میں محبت بھرتی ہے۔ مرد روٹی لاتا ہے مگر عورت اس روٹی کو پیار سے بنا کر کھلاتی ہے۔ تم سوچو، اگر ماں نہ ہو تو بچے کی پرورش کون کرے گا؟ اگر بیوی نہ ہو تو گھر کون سنبھالے گا؟ ہر عورت کے اندر رحم ہے، شفقت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس دنیا کو قائم رکھتی ہے۔ ایک ڈاکٹر عورت مریض کو اس طرح دیکھتی ہے جیسے اس کا اپنا بچہ ہو۔ ایک استاد عورت اپنے شاگردوں کو اس طرح پڑھاتی ہیں جیسے وہ اس کے اپنے بچے ہوں۔ یہی فرق ہے، یہی خاص بات ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم عورت کو کمزور کہتے ہیں، مگر پھر اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ گھر سنبھالے، بچوں کی پرورش کرے، سسرال کی خدمت کرے، شوہر کا خیال رکھے، اور کبھی تکے نہیں۔ جب وہ تک جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں: تم نے کیا کیا ہے؟ گھر میں رہتی ہو، آرام ہی تو کرتی ہو ہر وقت۔ یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، وہ صرف فطرتاً نرم دل ہوتی ہے، اور اس نرم دلی کو ہم نے کمزوری سمجھ لیا ہے۔
جب ایک عورت روتی ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو کتنی کمزور ہے، مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس نے کتنا صبر کیا ہوگا کہ آج اسے رونا پڑا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں اس نے اپنے دل میں کتنا درد چھپایا ہوگا۔ آنسو کمزوری کی نشانی نہیں ہے، آنسو انسانیت کی نشانی ہے، آنسو اس بات کی نشانی ہے کہ دل ابھی زندہ ہے۔ اور یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے تھے۔ جب آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کیا آپ کمزور تھے؟ نہیں، آپ سب سے طاقتور تھے، مگر آپ میں رحم تھا، انسانیت تھی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحم پیدا کر دیا۔ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا سکون بنایا ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ مرد کو طاقت دی تاکہ وہ محافظ بنے، عورت کو رحم دیا تاکہ وہ محبت برے۔ یہ دونوں مل کر ایک مکمل نظام بناتے ہیں، مگر ہم نے عورت کو نیچا دکھایا، ہم نے اسے کم تر سمجھا، ہم نے اس کی رائے کو نظر انداز کیا، ہم نے اس کے جذبات کو کمزوری قرار دیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے پیروکار ہیں۔ اسلام نے عورت کو وہ عزت دی جو کسی اور مذہب نے نہیں دی۔ اسلام سے پہلے عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اسلام آیا اور کہا عورت کا احترام کرو، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیٹیوں کی اچھی پرورش پر جنت ملنے کا کہا۔ مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم عورت کو بوجھ سمجھتے ہیں، ہم بیٹی کے پیدائش پر خوش نہیں ہوتے، ہم بیوی کو خادمہ سمجھتے ہیں، ہم ماں کو بڑھاپے میں بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی روایات ہے۔ عورت فطرتاً رحم دل ہوتی ہے، اور یہی اس کی طاقت ہے، یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہی اس کی عظمت ہے۔ اگر تم ماں ہو تو فخر کرو، تم نے ایک نسل کو پالا ہے۔ اگر تم بیوی ہو تو فخر کرو، تم نے گھر کو جنت بنایا ہے۔ اگر تم بیٹی ہو تو فخر کرو، تم اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور اگر تم مرد ہو تو اپنی ماں کا احترام کرو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیٹی کو بہترین علم سکھاؤ، اسے آگے بڑھاؤ۔ جتنا بہترین علم تم اپنی بیٹی کو دو گے، اتنا وہ تمہاری عزت کا خیال رکھ پائے گی۔ اللہ خود کو رحمان اور رحیم کہتے ہیں، اور یہی رحم، یہی شفقت اللہ نے عورت کی فطرت میں رکھی ہے۔ تو اس کا احترام کرو، اس کی قدر کرو، اور اسے وہ مقام دو جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی قدر کرنے کی طاقت دے، اور اللہ ہم سب کو یہ سمجھ دے کہ عورت کمزور نہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی ایک خاص رحمت ہے۔ آمین ثم آمین۔